بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نورانی باتیں۔ دوستو، انسان کی صحت صرف دوائیوں سے نہیں بنتی بلکہ اچھی عادتوں سے بنتی ہے، اچھے اخلاق سے بنتی ہے اور اللہ پر مکمل یقین سے بنتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حکیمی اور اسلامی حکمت سے بھری ان باتوں کی جو ہمارے بزرگوں نے سکھائیں، جو حکیموں نے بتائیں اور جن کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے۔ اگر یہ باتیں زندگی میں آ جائے تو یقین مانیے بڑی بڑی بیماریاں خود ہی دور رہنے لگتی ہیں۔ پہلی بات ہے نیند کے حوالے سے۔ حکیم کہتے ہیں اگر آپ کی نیند خراب ہے تو آپ کی صحت بھی خراب ہے۔ حکیمی نظر سے سنیے، جس انسان کی نیند درست ہوتی ہے اس کا جسم خود بخود درست رہتا ہے۔ رات دیر تک جاگنا، فجر کی نیند چھوڑ دینا، یہ عادتیں دماغ کو کمزور کر دیتی ہے، دل کو تھکا دیتی ہے اور جگر کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمارے نبی کا معمول تھا عشاء کے بعد جلدی سو جانا اور فجر سے پہلے اٹھ جانا۔ حکیم کہتے ہیں جلدی سونے سے خون صاف ہوتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے اور چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو صحت بھی چاہیے اور زندگی میں سکون بھی تو اپنی نیند ٹھیک کر لیجئے۔ دوسری باتیں سوتے وقت کراٹے کے حوالے سے۔ سوتے وقت کراٹے، حکمت کی بات۔ دوستو، سوتے ہوئے زیادہ کراٹے لینا صرف عادت نہیں ہوتی۔ حکیمی کہتے ہیں پیٹ کا بھرا رہنا، بلغم کا زیادہ ہونا، موٹاپا زیادہ ہونا یا سانس کی نلی میں رکاوٹ، یہ سب کراٹوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں اعتدال بولے تو بیلنس سکھاتا ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا دونوں نقصان دیتا ہے، اس لیے رات کو ہلکا کھانا چاہیے ہم، اور سنت کے مطابق بائیں کروٹ سونا، یہ دونوں چیزیں کراٹوں کو کم کرتی ہے۔ تیسری بات ہے غصے کے حوالے سے۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حکیموں کا مشہور جملہ ہے غصہ آدمی کے خون کو جلا دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر وہ نہیں کشتی میں جیت جائے، بلکہ تکبر وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے۔ غصہ دل کو کمزور کرتا ہے، دماغ کا توجہ بگاڑ دیتا ہے، بی پی، شوگر اور دل کی بیماریوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حکیمی کہتے ہیں غصہ چھوڑ دو، آدھی بیماری خود ہی دور ہو جائے گی۔ جب غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھو، پانی پی لو، جگہ بدلو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بیماریوں سے بچاتی ہیں ہم کو، بس ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح سمے پر اور صحیح سے۔ پانچویں باتیں کم کھانے کے حوالے سے۔ کم کھانا لمبی عمر کا راز ہے۔ حکیمی اور اسلام دونوں باتیں ایک ہی کہتے ہیں، پیٹ کو قبرستان مت بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے لیے چند نوالے کافی ہے۔ زیادہ کھانا پیٹ کی بیماری، جگر کی کمزوری، نیند بے بادھا اور دماغ میں سستی لاتا ہے۔ حکیمی کہتے ہیں جو پیٹ پہ قابو پا لیتے ہیں وہ اپنے صحت پہ قابو پا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھوک سے تھوڑا کم کھانا چاہیے اور شکر کے ساتھ کھانا چاہیے، یہ نورانی صحت دیتا ہے ہمیں۔ پانچویں باتیں چلنے پھرنے کے حوالے سے۔ چلنا پھرنا سنت اور حکمت۔ آج لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے چلنے کا، لیکن حکیمی کہتے ہیں جو چلنا چھوڑ دے وہ جینا بھول جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیدل چلا کرتے تھے۔ روز تھوڑا پیدل چلنا خون کو بدن میں صحیح سے دوڑاتا ہے، جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کو خوش رکھتا ہے۔ صحت کے لیے مہنگی دوا سے پہلے چلنا شروع کرو۔ اگر ہر روز کچھ دیر تک پیدل چلو گے تو یہ عادت ہمیں بڑی سے بڑی بیماریوں سے بھی بچائے گا اور مہنگی سے مہنگی دوائیوں سے بھی بچائے گا۔ چھٹی بات ہے دل کی سکون کے حوالے سے۔ دل کا سکون سب سے بڑی دوا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے، ہمارا دماغ شانت رہتا ہے،
تو ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ہم خوش رہتے ہیں، اور حکیمی بھی کہتے ہیں پریشان دل بیماری کی جڑ ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ زیادہ سوچ، جلن، نفرت یہ سب دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ جو شخص شکر گزار، صبر والا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کی زندگی میں نور اور صحت دونوں رہتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، صحت صرف ہاسپٹل میں نہیں ملتی، بلکہ اچھی عادتوں، سنت اور حکمت میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ نورانی باتیں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو صحت، سکون اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین، اللہ آمین۔ السلام علیکم دوست، دعاؤں میں یاد رکھیں۔